बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़रत अब्बास काज़मी अपनी नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज जो एक इंतहाई मोहलिक और मुज़िर सेहत नशा है जिसको आम उर्फ़ आम में आइस कहते हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि अपने कैरियर में मैंने बहुत सारे ज़ाती ज़िंदगी के मुशाहदात देखे हैं अपने जो मिलने मिलाने वालों से, और इसी तरीके से जो जराइम पेशा अफराद हैं उन पे जो इसके असरात हैं, जो स्टूडेंट्स पे असरात हैं, मुख्तलिफ़ जो उम्रों के जो लोग हैं उन पे जो असरात हैं, उन पे बात करने का आज इरादा है क्योंकि इस नशे ने हमारी जो लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, ख़ासकर नौजवानों की, उसमें ये नशा इंतहाई हद तक सरायत कर चुका है और उनके जितने भी अफ़ाल हैं, काम उनके हैं, उन पर इस नशे के असरात हैं। क्यों कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बिला तफ़रीक और कॉलेजेस में ये नशा इंतहाई तेज़ी से फैल नहीं रहा बल्कि फैल चुका है। तो इस पे बात करने के लिए, चूँकि ये एक सोशल इशू भी है और इसका ताल्लुक़ जराइम की दुनिया से भी है, तो इसलिए ये सारे चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। तो ये इस नशे की जो पुरानी इसकी जो हिस्ट्री है वो तो ये है कि हिटलर की फ़ौजें जब रशिया पे हमला आवर हुई तो साइबेरिया जैसी जगह पे जो उनको जब मुश्किलात पेश आती थी तो उनके काम करने की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए ये हिटलर के डॉक्टर्स ने ये जो आइस का जिसका जो नाम है बड़ा मुश्किल सा है, इस मेथमफेटामाइन के नाम से इस केमिकल को जाना जाता है और इसको लेबॉर्ट्री में बनाया जा सकता है। ये ड्रग इन्होंने मुतारिफ़ कराई अपने फ़ौजियों को जगा के रखने के लिए और उनकी जो यानी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। बाद में फिर ये ड्रग जो है वो करते कराते अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान तक लेके आए और फिर ये जो अफ़गानिस्तान से इसका जो फ़्लो है वो पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुई और ये फिर देखते ही देखते चंद सालों में इसने बाकी तमाम जो ड्रग्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया और इस मोहलिक नशे ने उन ड्रग्स की जगह ले ली। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ओपीएम थी या हेरोइन थी तो या ये जो है हशीश है, तो उसकी जगह फिर तेज़ी से ना इस ड्रग ने, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में आती है, इसकी टैबलेट्स भी बन जाती हैं और इसकी जो तरसील है वो बहुत आसान है और इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है जो इदारे इस पे काम करते हैं उनके लिए, और इसकी जो स्मगलिंग है वो भी इंतहाई आसान साबित हुई है, जिसकी वजह से इसका जो फैलाव है वो पाकिस्तान के तमाम छोटे और बड़े शहरों में वो हो चुका है। अब इसमें आज की जो वीडियो में हम बात करना चाहते हैं वो इसके जो असरात क्या हैं और फिर उन पे हम किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स लें तो इन चीज़ों को हम कर्व कर सकते हैं। अब इसमें जो शुरू में इसका इस्तेमाल आम हुआ वो मसलन जो तलबा हैं उनमें ये बात फैली अपने इसी जो नॉलेज होता है जो तलब इल्मों को, तो वो पढ़ते रहते हैं चीज़ें कि जी ये जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देती है दिमाग की, और आपके जो यानी ख़ासकर जो स्टूडेंट्स करते हैं इम्तिहानात दे रहे होते हैं, उन्होंने देर तक जागना होता है, तो वो अपने जागने का जो स्पैन है उसको बढ़ाने के लिए भी इस ड्रग को पहले इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं जो यानी अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, ये ऐसी हैप्पी ड्रग है कि ये अगर लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको शुरू में इंतहाई खुश रखती है। तो जो जिन लोगों को मोहब्बत में नाकामी होती है या उनकी बुरी सोबत में वो बैठते हैं, ठीक है, और फिर ये है कि जो माँ बाप की जो
ایک قسم کی ڈانٹ ڈپٹ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے پڑھائی کے معاملے میں، تو یہ عوامل سامنے آئے ہیں جس پہ کہ جو ینگ لوگ ہیں، جو خاص کر طلباء اور طالبات ہیں یونیورسٹی کے اور کالجز کے، وہ ان چکروں سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے وہ اس ڈرگ کا سہارا لیتے گئے، اور یہ ڈرگ جو ہے نا وہ روز بروز مشہور ہوتی گئی۔ لیکن یہ جو اس کا جو خوشی کا جو پہلو ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی کم عرصے کے لیے ان کو یہ مل جاتی ہے یہ والی فیسلٹی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد اس ڈرگ کے جو باقی جسم کے حصے ہیں ان پہ اثرات جو ہیں، خاص کر جو دل ہے اور دماغ ہے، اور جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے اور دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں پھر یہ لوگ جو ہیں، جتنے لوگ پہلے یہ اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آرٹ جابز کرنے والے مختلف ورکرز ہیں، وہ بھی ان میں بھی اس ڈرگ کا استعمال عام ہوا ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے یا لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ اس ڈرگ کو استعمال کرنے سے آپ لمبے ٹائم تک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو کام کرنے کی استعداد کار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ماہرین سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہارمونز ہیں جو جسم میں انسان کی ایفیشنسی کو اضافہ کرنے کے لیے، اس میں یہ یعنی اگر ایگزسٹنگ ہارمونز 100 ہیں تو اس میں یہ 1000 ہارمونز کا اضافہ کر دیتی ہے یہ ڈرگ، اور اس سے ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو یہی لگتا ہے اچھا کہ میں جو ہے نا وہ میں بڑا ایکٹیو ہو گیا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب اس ڈرگ کا جو لوگ پارٹی کرتے ہیں، چاہے ان کی عمریں جو بھی ہوں، لیکن زیادہ تر نوجوان جو پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو نوجوان یہ ڈرگ کرتے ہیں وہ کئی گھنٹوں تک ڈانس کر سکتے ہیں، اور ان کو نیند نہیں آتی اور وہ تھکتے نہیں ہیں، تو یعنی وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو پارٹیز کو انجوائے کرنے کے لیے یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ عام آدمی کی پہنچ سے شاید بہت زیادہ پہنچ میں نہیں ہے، تو امیر لوگوں سے اس کا استعمال زیادہ شروع ہوا، کیونکہ یہ جو ہے محبت میں ناکامی اور ڈپریشن اور ان چیزوں سے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ، تو اس میں جب وہ ڈرگ پہ لگتے ہیں تو یہ ڈرگ تک وہ پہلے پہنچتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کی جو باقی جو چیزیں مشہور ہوئیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں، ان کی وجہ سے پھر اس ڈرگ نے باقی عام لوگوں میں بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ اب آ کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جن گھروں میں جو امیر زادے یا جو عام لوگ جو بھی اس ڈرگ کو استعمال کرتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑی جو ایک کمی پیدا ہو جاتی ہے اس ڈرگ کی وجہ سے، وہ ہے ایلوژن۔ یہ ٹرم پتہ نہیں آپ کو میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ اس میں جتنے بھی یہ یوزر ہوتے ہیں اس ڈرگ کے، وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد تمام لوگ ان کے دشمن ہیں، ان کے بہن بھائی، ان کے بیوی، ان کے بچے، یہ ان کے دشمن ہیں۔ وہ سب سے پہلے جو اپنے انتہائی کلوز ترین سرکل ہوتا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو اپنی دشمنی ان سے ڈالتے ہیں، اور خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے گھر کی، ان پہ وہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہ جی وہ بازار کیوں جاتی ہے، وہ دوپٹہ کیوں صحیح نہیں لیتی، اس نے کپڑے صحیح نہیں پہنے، اور یعنی اس طرح کی وہ جو فضولیات ہیں ان کے دماغ میں، وہ ایلوژنری چیزیں آتی ہیں، اور جس سے بے شمار ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن میں لڑکیوں کا، بچیوں کا ایک قتل بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا اس لیے نہیں مرتب ہو سکتا کہ پولیس جب تفتیش کرتی ہے اس طرح کے کیسز میں، تو وہ اس میں ڈرگ کو سامنے لے کے نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ ڈرگ کو سامنے لے آئیں تو پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بے شمار واقعات جو ہیں وہ اخبارات کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچتے اور ان نوٹس چلے جاتے ہیں۔ تو میری جو اس ویڈیو کے تھرو والدین سے اور اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ ضرور توجہ دیں، لیکن ان
کی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ کس کے ساتھ ہے، کیا وہ کہیں اس ڈرگ کی طرف مائل تو نہیں ہو گئے، اور ان کی جو عام روزمرہ کی حرکات سکنات ہیں ان پہ بھی ضرور غور کریں خدا را، اور تاکہ جو اگر کسی کا بچہ اس ڈرگ کے استعمال میں لگ گیا ہے، دیکھیں امیر ہے یا غریب ہے، بات یہ ہے کہ وہ فیملی تباہ ہو جاتی ہے، وہ گھرانہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ایک نوجوان آدمی ہے، وہ کسی ملک میں دورے پہ گیا ہوا تھا، اچانک وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ اوور ڈوز کی وجہ سے جو اموات ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ بلا امتیاز ہے۔ یہ یعنی اس میں بہت سارے جو افسران ہیں مختلف محکموں کے، ان کی بھی جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بھی یہ چیزیں سامنے نہیں لائیں گی، لیکن اس میں پیچھے یہی جو مہلک نشہ ہے یہی ہے۔ ملکی قوانین کی وجہ سے اس کا ڈیٹا مرتب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر جو جرم ہوتا ہے اس میں یہ بتا دیا جائے، پولیس بتا دے کہ یہ کسی نے ڈرگ کے زیر اثر کیا ہے، تو اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے عوامل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد جو آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یا نہیں بھی جا رہے، اور وہ ان کی عام جو روٹین میں جو ان کی زندگی ہے اس پہ ضرور نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسی لت میں پڑ گیا ہے تو اس کو ضرور ری ایبلیٹیشن کرائیں، اس کو اس ڈرگ سے نجات دلائیں، تاکہ وہ خاندان، وہ پورا جو معاشرہ ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس میں ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو اس کا میسج مل جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔